یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ دیکھو جانے لگے نا، جو لوگ جا رہے ہیں یہاں کے لوگ وہاں بیٹھتے جائیں، جگہ ملتی جائے گی۔ وہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا بزرگ لوگ پہلے اٹھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج بہت سمپل اور سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تقوی میں نیت ہونی چاہیے۔ نیت تقوی میں نیت بھی شامل ہے، اور تقوی نماز میں بھی ہے، تقوی روزے میں بھی ہے، تقوی حج میں بھی ہے، تقوی زکات میں بھی ہے، تقوی قربانی میں بھی ہے۔ کوئی بھی عبادت بغیر تقوی کے قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں تقوی کیا ہے؟ ابھی میں نے مثال دی ہے، اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو قابل قبول، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہی نماز عبادت نہیں بلکہ شرک ہو جائے گی۔ دلیل من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی یرائی، جس نے اس لیے نماز پڑھی تاکہ لوگ دیکھیں، یعنی میں لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی لوگ کیا کہیں گے، دیکھو حج کر کے آ گیا نماز نہیں پڑھتا، اور دیکھو مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھتا، اور دیکھو حافظ ہو کے نماز نہیں پڑھتا، ارے حج کر آیا پھر بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ اب ہم مسجد میں جا رہے ہیں، کیوں؟ ارے یار نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جرجی صاحب مسجد میں چلے گئے، کیوں جا رہے ہو مولانا؟ ارے یار مولانا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اب ہم لوگوں کے ڈر سے مسجد میں جا رہے ہیں، اب یہ نماز نہیں شرک ہے۔ اب ہم اللہ کے لیے نہیں، اللہ اکبر جو کہہ کر کھڑے ہیں نا، یہ قیام اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے ڈر سے آئے، اب یہ قیام لوگوں کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، یہ رکوع اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ تم لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ نماز میں تقوی ہونا چاہیے، روزے میں تقوی ہونا چاہیے۔ ابھی 12 مارچ کے آس پاس رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزہ کیا ہمیں اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایک مہینہ ہمیں اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے سال کا رزق اکٹھا کر لیتا ہے کہ ایک مہینہ نہیں کھلائیں گے تو پورے سال ہمارا بیلنس چلتا رہے گا؟ اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں۔ روزے کا مقصد اس نے خود بیان کیا کہ ہم نے یہ روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر ہم نے فرض کیے تھے۔ لعلکم تتقون، ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کو فرض کرنے کا ریزن یہ ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ہاں، جتنا روزے میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جرجی صاحب آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، صاحب فلاں مسجد میں پڑھی۔ آپ فلاں مسجد میں گئے، وہاں کے امام صاحب سے پوچھا کیا مولانا صاحب آئے تھے ظہر میں؟ انہوں نے کہہ دیا نہیں، پتہ چل گیا۔ ہم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی پتہ چل گیا، لیکن کتنے روزے دار بے روزے دار ایسے ہیں جو صبح سحری بھی نہیں کرتے، روزہ بھی نہیں رہتے،
لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ روزے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جرجی صاحب منہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن جرجی صاحب کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ اپنے گھر کی فریج سے بھی شربت پی کے آئے ہیں، ابھی حلوہ کھا کے آئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، لیکن روزے سے نہیں ہیں۔ روزے کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں۔ لیکن ہاں، اگر بندہ حقیقت میں روزے سے ہے، اگر بندہ حقیقت میں روزے سے ہے تو وہ اللہ کے ڈر سے ہی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ کے ڈر سے نہیں ہے، ہمارے ڈر سے نہیں ہے وہ۔ دیکھیے ایک مثال پر غور کیجئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ، جائیے تاکہ سکون ہو جائے۔ یہ بوڑھے لوگ بیچارے جا رہے ہیں اپنے گھر، چاچا لوگ چاچیاں سب سو گئی ہوں گی، کیا کریں گے جا کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیٹھے رہنا چاہیے یہاں بیچاروں کو چپ چاپ۔ سنیے گا، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے ڈر سے ہی رکھا ہوا ہے۔ بتاؤں، دیکھیے سحری کی، سحری اور ادھر اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی سے اٹھے سحری کر کے، ہم اذان ہوئی پھر لیٹ گئے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے 3-4 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 3:30 بجے آنکھ کھل گئی، جلدی سے کھایا پیا پھر لیٹ گئے، اذان ہوئی سستی آ گئی، اور اللہ اتنی دیر کے بعد۔ اچھا کہاں گئے وہ؟ ایک صاحب تھے بیچارے، ہم کو لینے گئے تھے وہاں مالدہ میں، وہ کہہ رہے بھی چائے آ رہی ہے، 1.5 گھنٹہ ہونے والا چائے ہوا ہے۔ اللہ آپ کو ایک اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ پیے پیتے رہیں گے، صحیح دعا ہے نا؟ نہیں، جس کی 2 بیویاں ان سے پوچھو۔ السلام علیکم۔ چلیے کوئی اعلان؟ আসসালামু আলাইকুম। বলছিলাম যে আমাদের অত্র মাদ্রাসার ছাত্ররা দাঁড়িয়ে থাকবে, আপনারা যারা যাদের ইচ্ছুক আছেন দান দেওয়ার জন্য আপনারা অতি শীঘ্র দিয়ে দিবেন। আমাদের মন আছে আপনাদের কাছে দান চাইবেন না, উনি বক্তব্য রাখবেন, যার জন্য আপনারা যারা দান দিতে ইচ্ছুক তারা দিয়ে দিবেন। हमें बंगला बुझते पारबेन किंतु बोलते पारबेन ना, सब समझ गए। दान वान दीजिए, मौलाना के हाथ में दीजिए दीजिए, वो सब हम समझ में आ रहा हमको, लेकिन बस हम बोल नहीं पाते, दिक्कत ये है। नहीं पीते जाएंगे सब। तो सुनिए, अजान हुई फजर में और सोया हुआ है, बीवी उठा रही है, उठो। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं, शायद रमजान में हम तो आते नहीं है यहाँ, इसलिए ये आपको रमजान में बहुत काम आएगा ये वाकया। देखिए अल्लाह का डर नमाज से ज्यादा रोजा पैदा कर रहा है। सहरी खाई, लेट गए, अजान हुई, बीवी ने कहा चलो उठो नमाज तो पढ़ के आओ। अरे रोजे से हो, सहरी किए हैं, नींद आ रही है, नहीं पढ़ी नमाज। 8 बजे उठे, अब नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जोहर की नमाज पढ़ के आए, बीवी ने खाना लगा दिया, लो खाओ। अरे पागल है क्या, मैं रोजे से हूं, कैसे मालूम? अरे मैंने सहरी की थी कि नहीं तुम्हारे साथ? हाँ तो रोजे से हो तो क्या मतलब, खाना खा लो, कोई देख थोड़ी रहा है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। अरे पागल है क्या, नहीं खा लो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लो चुपके से खा लो। अरे किसी को बोलने की बात नहीं, मैं रोजे से हूं। अरे अल्लाह तो देख रहा है, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह तो देख रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, जब तू फजर की नमाज पढ़ने नहीं गया तब अल्लाह नहीं देख रहा था क्या? जब अजान की आवाज सुनी तू मस्जिद के अंदर तब नहीं गया, अपनी बीवी से बोला थोड़ा नींद आ रही है, उस वक्त तुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है? अल्लाह का डर क्यों नहीं? आज तू क्यों नहीं खा रहा? नहीं साहब अल्लाह देख रहा है, आखिर वक्त तक नहीं खा रहा है। बीवी मायके, बच्चे स्कूल, घर में कोई नहीं, फ्रिज में सब कुछ रखा है, माँ बाप भी नहीं देख रहे हैं, अकेले घर में रोजे से है आप,
لیکن فریج کھولتے ہو, پانی کی بوتل اٹھاتے ہو, لیکن پینے کی ہمت نہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود نہیں پی رہے ہو. کیوں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. نماز سے زیادہ روزے نے اللہ کا ڈر پیدا کیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے, اور میرے بندے نے یہ روزہ میرے لیے رکھا تھا, اس لیے قیامت کے دن روزے دار بندوں کو انعام بھی, گفٹ بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا, اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. اللہ کے بندے تو کیا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی؟ روزہ اللہ کے لیے تھا تو کیا نماز اللہ کے لیے نہیں؟ حج اللہ کے لیے نہیں؟ زکات اللہ کے لیے نہیں؟ لیکن اللہ نے روزے کو کیوں کہا؟ کیونکہ نماز کی پول کھل سکتی ہے, زکات کی پول کھل سکتی ہے, حج کی پول کھل سکتی ہے, لیکن روزے کی پول نہیں کھل سکتی جب تک کہ بندہ خود نہ بتائے. چھپا ہے تو چھپا ہے, ہم اور آپ سمجھ رہے. بندے کا تعلق اللہ سے, روزے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے, اس لیے انعام بھی ڈائریکٹ اللہ دے گا. تو روزہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف زیادہ پیدا کرتا ہے نماز سے. تو نماز میں تقوی ہونا چاہیے. روزہ بھی اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے, ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. آئیے ایک اور چیز بتا دوں.